ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ علی حمزہ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ چھوٹی بہن ہے. ان لوگوں نے تو بڑی شاہانہ جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. یہ لگڑ پکڑنے اور ناگن صاحبہ نے, انہوں نے تو وہ VVIP جو والدین کے ساتھ سلوک ہوا بچوں نے دیکھا. انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا نقوش چھوڑ گئے؟ ان بے شرموں ان بغیرتوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے. کروڑوں بندوں کی آہیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں. بتا عوام ہے نا, پاکستانی ہونے کی سزا تو نہ دیں. جہاں پہ چھوڑا تھا اس سے کیا وہی عمران اس سے ریاض بہت آگے سے, آپ کی سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی. بہت آگے سے, بہت آگے سے. یہ میرے لفظ لکھ لیں, آپ ریکارڈ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں گلفام چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز. پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کرنٹ افیئر سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتی ہیں اور جوڈیشل میٹرز میں بھی ان کی گرپ ہے. ریسنٹلی انہوں نے عمران ریاض خان صاحب سے ملاقات کی, اس پر بھی ان سے بات کریں گے کہ ان سے ملاقات کیسی رہی, عمران ریاض صاحب کا جذبات کیا تھے اور کب تک ان کی واپسی ہو رہی ہے. ان سارے سوالوں کا جواب لیں گے ایڈوکیٹ انجم حمید صاحبہ سے. ان کی جانب پڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایک ریاست کے اندر جب معصوم بچے اپنی ماں کو لینے جاتے ہیں, ان بچوں کے سامنے ان کی والدہ کا گرفتار کیا جانا, بال نوچنے, بالوں بالوں سے گھسیٹنا, تو یہ ریاست اپنے وجود کیا مطلب اپنے وجود کے اندر اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھی ہے کہ ان بچوں کے مائنڈ میں کیا فیل کیا جا رہا ہے؟ بات سنیں جی, اگر ہم پچھلی ساری ہسٹری دیکھ لیں نا, جب ہم چھوٹے بھی تھے, اگر ہماری ماں باپ کو, مطلب میری زندگی میں ایک بہت ہارڈ رول رہا کہ میرے ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا. لائک آئی گاٹ ایموشنل, آئی گاٹ اپسیٹ, اور میں نے اپنی زندگی میں یہی ایکسٹینڈ لیا ہے اپنی میریٹل لائف میں, میرے والدین کو برا نہیں کیا. والدین ایک ایسی چیز ہے, بالکل ایسے ہی, ایسا مقام ہے, ایسا درجہ مقام. جو والدین کے ساتھ سلوک ہوا بچوں نے دیکھا, انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا نقوش چھوڑ گئے؟ یہ واقعات, یہ سفاکیت, یہ فرعونیت, کیا مطلب ان کے ذہن پہ کیا؟ اور میں آپ کو آگے چل کے ایک واقعہ اور بھی سناؤں گی. میری آج میں نے بلکہ بہن سے بھی شیئر کیا, اس پہ بھی میں بہت رونے والی ہوگی, مجھے بہت افسوس ہوا. لیکن یہ ابھی بھی ہوش کے ناخن میں, ابھی بھی ان کو چاہیے کہ یہ سدھر جائیں. عوام, میں کہتی ہوں دعا, میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا دعا ایک ایسی چیز ہے, وہ مانگتے رہنا ہے. سجدے تو فرشتے بھی کرتے ہیں, اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ توبہ اور دعا. دعا مانگتے رہنا. اگر اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تقدیر کو بھی بدل دے. بالکل. لیکن دوسری بات بیٹا, کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر کوئی چیز عرش ہلا دیتی ہے تو وہ آہات. ان بدبختوں کو, ان بد نصیبوں کو, ان بے شرموں ان بغیرتوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے. کروڑوں بندوں کی آہیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں, اور قبر تک نہیں, آخرت تک پیچھا کریں. بالکل ایسے ہی ہے. خدا کرے ان کو یہ احساس ہو جائے اور یہ باز آ جائیں. بس علی حمزہ صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ امیدوار بھی ہیں قومی اسمبلی کی. جی, حمزہ شہباز صاحب کا مقابلہ ہے, تو ان کے کیا جذبات دیکھے آپ نے بات جو بھی سنیں, اتنے مہینوں سے وہ جیل کے اندر ہو؟ ایک تو جب میرے گلے لگی تو بہت ایموشنل ہو گیا علی حمزہ, اور اس نے کہا کہ میں ڈٹی ہوئی ہوں, میں لائک اسی طرح ہمت میں ہوں, لیکن مجھے ایک میرا ہے, تب وہ کانپنے لگتی. مجھے صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ میری الیکشن کمپین کون کرے گا. تو کل کسی ایک لائک میڈیا بریفنگ شیئرنگ میں نا میں نے یہ بات ہائی لائٹ کی. آپ یقین کریں, رات کو سمینہ خاور حیات کا روتے ہوئے فون آیا. اس نے کہا, پنجابی بولتی ہے, اس نے کہا جو میں ہونے کلپ ویکھے ہیں, تسی یقین کرو علی حمزہ نو میرا پیغام دیو, اور میری چھوٹی بہن ہے. سمینہ خاور حیات خدا دی قسم اپنی کمپین چھڑ دے گی, علی حمزہ دی کمپین کرے گی. بالکل. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے ہمیں جو تکلیفیں دے دے کے, عمران خان نے ہمیں شعور دی ہے, ہمیں غلامی سے آزادی کا وہ دی ہے, لیکن انہوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں, ہمیں یونائٹڈ کر دی ہیں. بالکل ہم اتنے متحد ہو گئے, آپس میں اتفاق ہو گیا ہے, اور اتنے زیادہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم کسی کو ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ لڑائی میں اتنی بڑی ہے کہ میں نیشنل قوم میں لڑنی پڑے گی. بالکل اتنی بڑی شروع ہو گئی ہے. یہ عوام سے لڑ کے جیت ہی نہیں سکتے ہیں, یہ جتنے مرضی فلیگ شپ وہ کر لیں آپریشن. اور آخر میں بتائیے گا کہ آپ کی ابھی ملاقات ہوئی, آپ کا جو ہیرا بیٹا ہے عمران ریاض خان صاحب, بالکل, تو کیسی رہی ملاقات, اور آپ کے بیٹے کے کیا جذبات تھے, کیا باتیں؟ پہلے تو جب میں گئی ہوں تو میں اسے گلے لگایا, تو میں کافی دیر لائک آئی ریئلی لاسٹ مائی کنٹرول, آئی گاٹ ایموشنل, اور میں بہت دیر گلے لگائے رکھا. پھر میں نے بہت دیر اس کا ماتھا چوما. مطلب ہوتا ہے نا کہ ماں کو ہی فیل ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ماشاء اللہ سلامت ہیں, 3 بیٹے میرے ملتان میں ہیں, آئی کنسیڈر ہم ایز مائی 4th son. تو پہلے دن سے یہ بات کہتی ہوں, تو وہ اٹ واز
لائک ویری ایموشنل فار می کہ میں پہلے ایک تقریباً سال بعد اس کو زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں اور اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں. بالکل. اور ہماری بہت اچھی ملاقات رہی, 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی اور 1 to 1 ملاقات رہی. لیکن اس ملاقات سے پہلے اس کا بیٹا اسکول سے آیا تھا, بڑے والا جو 9 سال کا ہے. وہ آیا, وہ پہلے بھی مجھے ملتا رہتا ہے, تو بڑے پیار سے آ کے اس نے جو بات سنائی, یہ آپ سب کو کسی کو شاید نہیں پتا ہے. جی. ان بچوں کو 3 دفعہ اسکول سے نکالا گیا. پہلے بیکن ہاؤس سے نکالا گیا, پھر پارک ترک 1 سے نکالا گیا, پھر پارک ترک 2 سے نکالا گیا. تو آپ مجھے بتائیں ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ریزن. اور بچے بلی کرتے تھے بہت زیادہ, بچے دھکے دیتے تھے. یہ عمران ریاض جتنا عرصہ جیل میں تھا یہ تب کی بات ہے. جی. جیل میں کیا مطلب سیف ہاؤسز میں, اور جب بھی اس کو ایبڈکٹڈ کیا ہوا تھا, ایلیگلی اریسٹڈ کیا ہوا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ان کا باپ نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں بات, مطلب میں ہمیشہ کہتی تھی, ہمیشہ اپنی لائک بریفنگ میں, کہ اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو. ہر دفعہ میں نے بھی اس کو جو انٹرویو کیا بہت دفعہ ہمت ٹوٹتی تھی کہ اللہ کرے کہ وہ زندہ ہو. انہیں تو تب پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا باپ زندہ ہے یا نہیں زندہ. بالکل. ساتھ مطلب اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی بڑا سور آف شیم فل ہے کہ کیوں بچوں کو کیوں نہیں نوٹس لیا گیا, بجائے کہ آپ ان بچوں کو ہی نکال دیں. پہلے تو اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, پھر عمران سے بات ہوئی, پھر کیسا رہا, کدھر کدھر رکھا, اور کیا کیا لائک بہت دفعہ اس نے ان کو کہا کہ مجھے مار دیں, لائک مجھے مار دیں کوئی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں, میں سوچتی ہوں اس سے ایک تو کروڑوں لوگوں کی دعائیں تھیں. میں اسے بار بار بتاتی ہوں کہ ہم نے آج تک دنیا میں لائک نیشنلی لوگ روتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, وہ تمہارے لیے جتنے لوگوں نے آواز اٹھائی انٹرنیشنلی بھی کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. بچہ بڑا, عورتیں مرد, لائک کسی بھی ریلیجن سے ہیں, لائک کسی بھی کاسٹ سے ہیں, کچھ بھی ہیں, کسی بھی ملک سے ہیں, دنیا روئی ہے عمران ریاض خان کے لیے. ایسے. اور اگر اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر زندہ واپس لے کے آیا, میں پھر بھی بتا رہی ہوں, یہ ایک نیا عمران ریاض خان آپ کو نظر آئے گا, اور ان قریب انشاءاللہ وہ بھی لاء کرتا بھی نظر آئے گا, اور وہ اس کو جہاد کے طور پہ لیتا ہے. جتنا مرضی یہ بکواس کرے یہ ناگن کی ٹیم, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ عوام اسے کتنا پیار کرتی ہے. تو ریسنٹلی انہوں نے عمرہ پہ جانا تھا, تو کیا لگتا ہے یہ جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو اللہ کے گھر بھی نہیں جانا چاہیے, تو صدیق جان کو بھی روک لیا. ویسے تو کچھ پتہ نہیں ہے, جو ماشاءاللہ صفاقے چل رہی ہیں, لیکن عمرے پہ جانا ہے, ریٹرن ٹکٹ فکس ہے, اور سب سے بڑی بات اس نے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جانا ہے. اور یہ اس کی منت تھی کہ اگر میں یہاں سے بچ کے نکل گیا ان کے سیف ہاؤسز سے یا جہاں سے بھی, تو میں سب سے پہلے اللہ کے گھر جاؤں گا, اور عمرہ کے بعد میں اپنا کام شروع گا. چینل سے اس کو آؤٹ کرا دیا گیا, کتنی دفعہ آؤٹ کرائیں, اس نے بھی تو کمانا ہے, روزگار ہے. اور یہ نعوذ باللہ اس نے کوئی جھوٹ بول کے نہیں یا اداروں کی تصدیق کر کے نہیں, وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم اداروں کی بہت عزت کرتے ہیں, پر ادارے بھی تو ہم سے پیار کریں نا. ہم حصہ ہیں پاکستان کا, بس عوام ہے نا, پاکستانی ہونے کی سزا تو نہ دیں. تو اب وہ بیک ٹو ورک ہونے والا ہے, یہ اس کی منت تھی جو وہ پوری کرنا چاہ رہا ہے. لیٹس سی بیٹے, آئی کانٹ سے اینی تھنگ. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح عمران ریاض صاحب کو لے کر گئے تھے, وہ تب بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے, وہ اب بھی پاکستان اس حالت میں بھیجا, اور وہ جب عدالت آئے انہوں نے بات سنیں, میری بات سنیں, کلمے کے بعد اگر پہلے کلمہ ہمارا ایمان ہے, بالکل, اس کے بعد ہم کوئی بات بولیں گے نا, مرنے سے پہلے تو پاکستان زندہ باد ہی بولیں. ہمارا جین, میں نے بتایا نا, اگر سارا یہ ریکارڈ منگا لیں, یہ لوگ وہاں بھاگے ہوں گے, ان کی جائیدادیں ہوں گی, یہ سب کچھ, ہمارا جینا مرنا پاکستان میں. یہی عمران ریاض کہتا ہے, یہی میں کہتی ہوں, یہی آپ لوگوں کا ہوگا, بہت سے کروڑوں لوگوں کا یہی ہے کہ ہم نے نہیں جانا. اور جو لوگ گئے بھی ہیں وہ بہت مجبور ہو کے گئے ہیں, جن کے اوپر پورے گھر کی کفالت ہے, کوئی ذریعہ معاش انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ مجھے بتائیں, میرا ایک صرف کھانے کی بات, میرا گھر بند ہوتا ہے, میں لائک کیسز کے لیے مہینے میں 4 دن رہنے جاتی ہوں, تو میرا 49,000 بنتا ہے. مطلب میں رونے لگ پڑی کہ مطلب لائک ایٹ ورک انسپینڈ, میری کوئی وہ جائیدادیں وغیرہ نہیں ہیں, میرا مکان ہے, بس ایک گھر ہے, اور لائک میں کام کرتی ہوں, کماتی ہوں اور کھاتی ہوں. اور میں نے کووڈ کے دنوں میں بھی اپنے کسی ایک امپلائی کو نہیں نکالا تھا, دنیا نے آتے ملازم نکال دی, کیونکہ میری امی کی طرح میرا بلیو ہے کہ ان میں سے ہم کسی کے نصیب کا کار ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی سولڈ آؤٹ مائی کار, میں نے اپنی کار بیچ دی تھی کہ نہ میں نے ان کی تنخواہیں روکنی ہیں, نہ میں نے ان کو نکالنا ہے.
بالکل. تو اسی طرح ہمارے اندر اس کے اندر سب کے اندر خوف خدا ہے. تو ان سب میں خوف خدا ختم ہو گیا. اگر آپ پوچھیں نا بیسک کیا چیز ختم ہو گئی ہے, انسانیت ختم ہو گئی ہے, خوف خدا ختم ہو گئے ہیں. یہ دو چیزیں ان میں ختم ہو گئی ہیں. یہ جس دن پیدا ہوں گے نا, جس بندے کے دل میں خوف خدا مرنا یاد ہونا, وہ کبھی کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. تو آخر میں یہ بتائیے گا, آپ کی ملاقات نو ڈاؤٹ رہی, آپ نے جب عمران ریاض صاحب سے ملے, اس سے باتیں ہوئیں, تو کیا لگتا ہے کہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا؟ اس سے کیا وہی عمران اس ریاض سے بہت آگے سے, آپ کی سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی, بہت آگے سے, بہت آگے سے. یہ میرے لفظ لکھ لیں, آپ ریکارڈ کر لیں. عمران ریاض خان یہ دوسرا جنم ہے. وہ ایک دلیر ماں باپ کا بیٹا ہے, ایک بہادر ماں باپ کا بیٹا ہے, اور وہ قوم کے لیے فخر ہے, اور وہ اس بہادر ماں کا بیٹا ہے. اور قوم کے کپتان کب تک آ رہے ہیں, کوئی ہے خبر؟ میں تو کی خبر ذرا ہے. بات سنیں جی, کپتان کا تو یہی تو سب سے بڑا رولا ہے. رولا اور کیا ہے, اداروں کو رولا یہ ہے, وہ لدڑ کو لگڑ بگڑ کہنا چاہیے, نواز شریف اور شہباز شریف کو لدڑی نام سے ہی, اور ناگن کو بھی یہی. رولا ہر جگہ کیا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتا ہے. کس وجہ سے؟ اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے, بالکل, اپنی آنیسٹی کی وجہ سے. آپ یہ دیکھ لیں جتنے الزام انہوں نے لگائے وہ اللہ نے غلط ثابت کیے. 2 ہفتے نہیں نشے کے بغیر رہ سکے گا, اس کو کتنے دن ہو گئے یار, کتنے مہینے ہو گئے. یہ نہیں کر سکے گا, یہ فلانا نہیں کر سکے گا, یہ جیل نہیں کاٹ سکے گا. ان لوگوں نے تو بڑی شاہانہ جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. یہ لگڑ پکڑنے اور ناگن صاحبہ نے, انہوں نے تو وہ VVIP نیب کی کیا وہاں, وہ لائک 5 اسٹار ہوٹل کی طرح انہیں تو جیل کا مطلب ہی نہیں پتا. اب اس نے پہلی دفعہ جب وہ لم کر کے سیرنگ پہ آ رہا تھا لنگڑا کے, تو پہلی دفعہ انہیں لوگوں نے سب نے پوچھا اس کے بکلا نے بھی کہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں, تو اس نے کہا بہت سردی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہیٹر چلایا کریں, آپ کی تو ٹانگ پہ گولیاں لگی ہیں. تو اس نے کہا ہیٹر نہیں ہے. وہ شخص ایک دفعہ یہ پہلے شکوہ نہیں لے کے آیا منہ پہ کہ انہوں نے ایسی قہر کی سردی میں اڈیالہ جیل میں مجھے بیرک میں ہیٹر بھی نہیں دیا. وہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس کا کیا اسٹیٹس ہونا چاہیے جیل میں, کیا ہونا چاہیے مجھے بتائیں. یہ شکیل میمن وغیرہ گرفتار ہوتے تھے, یاد نہیں ہے ثاقب نثار نے چھاپا مارا, بالکل, کیسے بہترین کمروں میں جا کے ماشاءاللہ VVIP چسکیاں بھی لگا رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, موجے کر رہے ہیں سارے, وہ لائک رنگین بہاریں بھی وہاں موجود ہیں. ان کے تو یہ کرائٹیریاز ہیں خود رہنے کے. باقی تو یہ ہے جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ہمارے ملک میں, ان کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا, ان کے اندر انسانیت کا جذبہ نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ میں نو ڈاؤٹ رول آف لا ہی تمام مسائل کا حل بھی ہے, اور پاکستان کو ان تمام تر جھنجھٹ سے نکالنے کا بہترین طریقہ بھی. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر, پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان کی سلامتی ہو, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, یقین جانیں. اور یہ کلمے پہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی سب سے بڑی جو اس نے کلمے سے عوام کا رشتہ جوڑ دیا. پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اس کے جلسوں میں اتنی دفعہ یہ بولا جاتا ہے, اتنی دفعہ تو عام گھروں میں نہیں کلمہ پڑھا جاتا ہے. بالکل, اس نے عوام کا اللہ اور رسول سے جو عشق بنا دیا نا, وہ آج تک کسی لیڈر نے بنایا. یہ والی جو ہے نا بات, وہ کسی لیڈر میں پوری ہسٹری میں پاکستان کی نہیں تھی. عشق کرنے لگ پڑی اللہ سے, عشق کرنے لگ پڑے رسول سے, اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے, ہماری بخشش کا ہمارے کلمے میں ہے. جب کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا نا, تو بیٹے پھر کیا مقام اللہ نے ان کا بتایا. اس لیے اس نے جو یہ کام کیا نا, یہی اس کی ابھی تک سمجھیں فلاح ہے, اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہار نہیں ہوگی. بہت شکریہ ٹائم اور باہر بھی آئے گا, فکر نہ کر, اے تیرے دل کی مراد پوری ہوئے گی بیٹے. پاکستان زندہ باد.